الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك في فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کے ان آیات کریمہ میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا قوم کو ایک خطاب بھی ہے، ایک جواب بھی ہے. آپ نے اس سے پہلے آیت کریمہ میں سماعت کیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا جو انبیاء علیہ السلام ان کے پاس واضح معجزات، واضح دلائل لے کر آئے، لوگوں نے اپنے انبیاء کے ہاتھ اٹھا کر ان کے منہ پہ رکھ دیے، بند کرو. اور نمبر 2 کہہ دیا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو تم دین لائے ہو اس معاملے میں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تیسری بات کہہ دی وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. جس چیز کی طرف تم توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں اس توحید میں بڑا تردد ہے، شک ہے جو ہمیں تردد میں ڈالتا ہے. آج اللہ کے انبیاء نے اس کو جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندو، باتیں انہوں نے 3 کی تھی، منہ بند کرو. کہا کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے، ہم وہ کریں گے. دوسری بات کہا ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں. کہا چھوڑو. اگلی بات توحید کے حوالے سے تمہیں شک، انبیاء نے اس کو جواب دے دیا کہ خدا کے بندو تمہیں توحید کے بارے میں شک. جس رب نے اس زمین کو، آسمان کو، کل کائنات کو بغیر مٹیریل کے پیدا کیا، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ یہ کوئی شک کی بات ہے؟ نمبر 2 فرمایا وہ رب تمہیں اس توحید کی طرف بلاتا ہے کہ توحید کو ایمان میں اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. نمبر 3 تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں جلدی سزا نہیں دے گا، ڈھیل دے دے گا. ایمان لاؤ، توحید کے اوپر قائم رہو. یہ تو انبیاء کا جواب تھا. لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں تمہارے بارے میں تردد ہے، تم بشر ہو کر رسول کہاں سے آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایک دین کا نام لے کر ہمارے باپ دادی کے طریقے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. ہم تو باپ دادی کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. انبیاء نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ یہ بات سچ ہے، ہم بشر ہیں،
لیکن اللہ نے چن لیا، ہم کیا کریں، اپنا رسول اپنا نبی چنے ہیں، وہ جسے چنے نہ چاہے چن لیتا ہے، اس کا اپنا حکم ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا ہماری مرضی کا کوئی معجزہ لاؤ، انبیاء نے جواب دیا معجزے ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں، معجزے اللہ کی قدرت اور اختیار میں۔ ہمارا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، حق کو واضح کرنا، آنے والے مصائب پہ صبر کرنا، توکل اللہ پہ رکھنا، ہمارا یہ کام، ہم یہ کریں گے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا نمبر 1، فرمایا قالت، ان کی بات کا جواب دیتے وقت پیغمبروں نے کہا، قالت کہا رسولہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کیسا اللہ؟ فاطر السماوات، فاطر جو بغیر مادے کے، بغیر آلے کے، بغیر مٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے، سماوات ساتوں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ نمبر 2، یدعو ربکم، تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، کم تمہیں، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہارے معاف کر دے، من ذنوبکم، بعض گناہ، تم میں سے بعض گناہ، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور نمبر 2، وہ یؤخر، اور وہ ڈیل دے دے، مؤخر کر دے، کم تمہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، جلدی عذاب نہیں دے گا، وقت مقرر تک بچ جاؤ گے، ڈیل ہو جائے گی۔ قالوا، لوگوں نے آگے سے جواب دے دیا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر بشر ہو، مثلنا، ہماری طرح، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ نمبر 2، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدو، کہ تم روک دو، نا ہمیں، ہما، ان معبودان باطلہ سے، ان خداؤں سے، کان یعبد آباؤنا، جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، تم ہمیں وہاں سے ہٹانا چاہتے ہو۔ نمبر 3، فاتو، تم لے آؤ، نا ہمارے پاس، بسلطان مبین، واضح دلیل کوئی لاؤ۔ قالت، پیغمبروں نے جواب دیا، قالت لہم، ان کو فرمایا ہے، رسولہم، ان کے رسولوں نے، پہلی بات کا جواب سنو، ان نحن، نہیں ہے ہم، الا بشر، مگر بشر ہی ہے، مثلکم، تمہاری طرح، جنس تمہاری بھی، بشر ہماری بھی، صفات میں فرق ہے، مثل میں ہیں ہم۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے، یمن، احسان کر دیتا ہے وہ، علی من، ہر اس بندے پر، یشا، جس کو چاہتا ہے وہ احسان کر کے کسی کو کیا بنا دیتا ہے، کسی کو کیا بنا دیتا ہے اللہ، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ تیسری بات تم نے کہا، فاتونا بسلطان مبین، سنا، وما کان لنا، وما کان، نہیں ہے مناسب، لنا، ہمارے، ان ناتیہ، کہ ہم لے آئیں، کم، تمہارے پاس، بسلطان، منہ مانگا معجزہ، کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر کس کے حکم سے؟ یہ کام تو اللہ کا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، باقی تم جو کرو گے ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر، فلیتوکل، بس چاہیے بھروسہ کرے، المؤمنون، بھروسہ کرنے والے۔ وما لنا، اور مناسب نہیں ہمارے لیے، اللہ نتوکل، کہ ہم بھروسہ کیوں نہ کریں، علی اللہ، اللہ پر۔ وقد ہدانا، حالانکہ اس نے ہماری رہنمائی کی، سبلنا، مختلف راستوں میں، مختلف طریقوں میں، ولنصبرن، ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، علی ما، ان تکلیفوں کے اوپر، آذیتم، جو تم اذیت دو گے، انا، ہمیں، وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر، فلیتوکل، بس چاہیے بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو توکل اور اپنی ذات کا بھروسہ نصیب فرمائے۔ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں آپ نے ابھی بھی سنا ہے کہ کافروں نے رسولوں کو ستایا، تنگ کیا، اور یہ کہہ دیا، اللہ نے تو تب بھی کیا کہ سابقہ قوموں کا حال سنو، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم ہود کا، اس کے بعد والی کئی قومیں تھیں، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے،
تو یعنی کیا ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے تو تم بھی ایسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے انبیاء کی بات کا سیدھا جواب دے دیا ہے کہ پہلی بات تو ہے منہ بند کرو، ہم تمہاری باتیں ہی نہیں سنتے۔ دوسری بات ہے ہم تمہارے لائے ہوئے دین کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری اس دین کی دعوت میں، اس توحید میں تردد ہے، شک ہے۔ پیغمبروں نے اس شک کا جواب کیا کہ توحید کے بارے میں شک نہ کرو ظالموں، یہ کوئی شک والی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی ایک جواب دیا ہے، واقعتاً اللہ کی وحدانیت پر، یکتائی پر، اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا عقل استعمال کیا جائے تو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نہ ہوتا، حدیث نہ ہوتی، انبیاء نہ آئے ہوتے، علماء نہ ہوتے، چاروں چیزیں نہ ہوتی، علماء بھی نہ ہوتے، انبیاء بھی نہ ہوتے، قرآن بھی نہ ہوتا، حدیث بھی نہ ہوتی، مجھے پھر بھی یقین تھا ایک طاقت والا، ایک قدرت والا، ایک عظمت والا، ہر جگہ تصرف کرنے والی ایک ذات ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک بات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا تصرف بہت بڑا ہے، وہ ایک بڑی طاقت کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بند حویلی ہے، بند حویلی ہر طرف سے بند ہے، اور اس بند حویلی میں کہیں سے سوراخ بھی نہیں، کہیں روشن دان نہیں، کہیں دروازہ کھڑکی نہیں، بند حویلی ہے، کہیں بال برابر بھی سوراخ نہیں ہے۔ لیکن حویلی کو جب توڑا گیا، اندر زندہ ذی روح چیز بالکل محفوظ و سلامت۔ تو میں نے سوچا اس ساری چیزوں کے اندر، بند کے اندر، اس ذی روح چیز کو پیدا کس نے کیا، اس کا روح کس نے ڈالا، اس کو بنایا کس نے، اس کو سنبھالا کس نے، پھر جتنے دن یہ زندہ رہا کھلایا کس نے؟ معلوم ہوتا ہے وہ طاقت بہت بڑی ہے کوئی۔ اور وہ فرماتے تھے یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم روزانہ دیکھتے رہتے ہو وہ انڈا ہے۔ کیا ہے؟ انڈا بند ہے، بند حویلی سمجھو اس کو، اور کہیں سے بال برابر بھی سوراخ نہیں ہے۔ اندر اس انڈے کے اندر چوزے کو بنانے والا کون، چوزے کی چونچ بنانے والا کون، اس پہ پر لگانے والا کون، اس کے اندر روح ڈالنے والا کون، پھر روح ڈال کر اس کو کھلانے والا کون؟ کوئی بڑی طاقت، بڑی قدرت، بڑی تصرف والی ذات ہے۔ اور مرغی نے چونچ مارا، اس وقت مرغی چونچ مارتی تھی، آج کل مشین چونچ مارتی ہے۔ چونچ مارا تو چوزا باہر آ گیا، چوں 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 چوں، زندہ۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے اس بند ہال کے اندر کے جو قدرت کام کرتی ہے وہ بڑی طاقت والی ہے، اس بند ہال کے اندر جو پیدا کرتی بڑی طاقت والی ہے۔ اس جیسا وہ یکتا ہے، اپنی طاقت میں، اپنی قدرت میں، اپنے تصرف میں، اپنے علم میں وہ یکتا ہے۔ اس جیسا کون ہے؟ ہمیں یہی تو خدا کی یکتائی ہے، یہ توحید الہی ہے۔ اور اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا تمہیں توحید کے بارے میں شک، کوئی شک کی بات ہے؟ فرمایا قالت رسولہم افی اللہ شک، کیا اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والارض، جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر مٹیریل کے، بغیر نمونے کے، بغیر آلے کے پیدا کیا۔ آلہ موجود ہی نہیں ہے، مٹیریل بھی نہیں آسمانوں کا، اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا، معلوم ہوتا ہے بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور بغیر آلے کے پھر فضا میں معلق کر دیا، آئے نیچے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت اس کی، اس کے بارے میں تمہیں شک؟ تمہارے عقل نہیں ہے؟ دیکھو آسمان کیسے کھڑا ہے، والارض، اور اس زمین کے اوپر تم رہتے ہو، اتنی بڑی زمین کو، پہلے زمین کا مٹیریل ہی نہیں تھا، اس نے مٹیریل کے بغیر اتنی بڑی زمین بنا دی ہے۔ باقی کوئی بھی معمار ہوگا مٹیریل کے بعد کوئی چیز وجود میں لائے گا، اور مٹیریل کے بغیر جو لائے کمال تو اس کا ہے، طاقت تو اس کی ہے۔
مشین کے بغیر چیز کو بنا لے کمال اس کا ہے، نمونے اور نقشے کے بغیر بنا دے کمال اس کا ہے۔ فرمایا اس اللہ کے بارے میں کوئی تم اس کی یکتائی کا، اس کی قدرت، اس کے تصرف کا انکار کرتے ہو، تمہارے اس انکار پر بھی تف افسوس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انبیاء نے اف اللہ شکن، کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے ساتوں زمینوں اور زمینوں آسمانوں کو بغیر نمونے کے، فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر نمونے، بغیر مٹیریل، بغیر آلے کے پیدا کرنا۔ فرمایا پھر وہ ایسا کریم رب ہے، یدعوکم، وہ اسی توحید کی طرف تمہیں بلاتا ہے کہ میری یکتائی کو، میری قدرت کو، میری عظمت کو مانو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے پاس گناہ معاف کر دے۔ من ذنوبکم، من تبیزیہ، تو تمہارے سارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، توحید پر آنے کے بعد بھی سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ایمان لانے کے بعد بھی؟ فرمایا نہیں، اللہ اپنے حقوق رحم کر کے معاف کر دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا۔ من ذنوبکم۔ اور آج کل اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اس وقت ہر بندہ نماز پڑھ کر لے گا، تسبیح پھیر لے گا، حاجی نمازی بن جائے گا، لیکن بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور سمجھتے ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ کوئی کمال نہیں، بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ چاہے کسی بندے کی تذلیل کی، تحقیر کی، گالی گلوچ کی، اس کا حق چھینا، اس کا حق دبایا، یہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے جب تک بندے سے یہ معاف نہ کرا سکے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی لیے فرمایا ایمان لانے کے ساتھ بھی اللہ بعض گناہ معاف کرے گا، جو اپنے حقوق ہے وہ معاف کر دے گا، جو بندوں کے حقوق تو وہ تو معاف نہیں کرتا ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اپنی جان کی بازی لگا کر جہاد کرنا دین کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جہاد، اور جہاد ہوتا ہی وہی ہے جو دین کے غلبے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں اترے اور دین کے راستے میں ہر رکاوٹوں کو دور کرے۔ باقی نہیں، مال دولت نہیں، یہ الگ ایک طریقہ ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے تو عرض کہ یا رسول اللہ جہاد میں جا رہا ہوں، مارا جاؤں تو؟ فرمایا یغفر للشہید، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زمین پر شہید کا خون ابھی نہیں پہنچتا ہے، پہلے اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا الا الدین، لیکن بندوں کا حق، قرض اور دیگر قرض ہوتے ہیں، بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ شہید کو معاف نہیں ہے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے ہماری نمازیں، ہمارے ذکر، ہمارے اذکار کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور وہ الا الدین کہہ کے قرض بہت سے ہوتے ہیں، مالی قرض بھی ہوتا ہے، حقوق کا قرض بھی ہوتا ہے، کسی کا حق دبا دیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کی تذلیل کر دی، یہ سارے حقوق میں سے ہیں۔ فرمایا یہ معاف نہیں ہوں گے۔ فرمایا شہید کے بھی؟ فرمایا شہید کے بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا توحید پر آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا۔ ایمان لانے اللہ کی قدرت اور یکتائی پر آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرمایا تمہیں ڈیل دے دے گا، تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ ڈیل کب تک؟ الی اجل مسمى، وقت مقرر تک ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی۔ توحید پر آنے کی وجہ سے عذاب سے بچ جاؤ گے، ایک گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ڈیل دے دے گا اللہ، وقت مقرر تک ڈیل ہوگی۔ وقت مقرر ہر آدمی کا لکھا ہوا فلاں وقت پہ آئے گا، روٹ جائے گی، نہیں تو اس سے پہلے اللہ عذابوں میں ڈال دے گا۔ اور ساتھ انبیاء نے یہ دو باتیں کہہ دی کہ توحید کی طرف آؤ، توحید میں بڑا فائدہ ہے، گناہ بھی معاف اور اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا قالو، انہوں نے آگے سے کہہ دیا،
او جی تم کون ہو دین کی باتیں کرنے والے؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ انبیاء نے آگے سے جواب دیا۔ اور نمبر 2، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ دین کی باتیں کر کے توحید پہ لا کر ہمارے باپ دادے والے طریقے سے روکنا چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کہتے ہیں فلاں کو پوجو، فلاں کو پوجو، فلاں کو سجدہ کرو، فلاں کی منت، فلاں کی نیاز، فلاں کی، تم کہتے ہیں ایک اللہ کی، تم ہمارا دین خراب کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ ایک تو تم بشر، نمبر 2 تم باپ دادے کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، تیسری بات فاتونا بسلطان مبین، کھلی دلیل لاؤ ہمارے پاس موجود۔ پیغمبروں نے 3 باتوں کا جواب دیا۔ فرمایا قالت لہم رسلہم، رسولوں نے آگے سے کہا ان نحن الا بشر مثلنا، یہ بات پکی ہے ہم تمہاری طرح بشر ہیں، جنس میں ایک جیسے ہیں، تم بھی بشر ہم بھی بشر، جنس ایک ہے، لیکن صفت میں ایک نہیں ہے۔ عام انسانوں کی صفت ہے کمزور، خطا کار، سیئ کار، اور انبیاء کی صفت اللہ نے بنایا بشر، لیکن خطا کار نہیں، خطاؤں سے معصوم، خطا سے پاک ہوتے ہیں انبیاء۔ اور نمبر 2 کمزور نہیں، طاقتور ہوتے ہیں انبیاء، عقل میں بھی طاقتور، علم میں بھی طاقتور، تقوی میں بھی طاقتور، جسمانی قوت میں بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ فرمایا ہیں بشر تمہاری طرح ہیں، وصف کے اعتبار سے نہیں، صرف جنس کے اعتبار سے ہم ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہاری طرح تو ہیں، فرق ہے عام بشر میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر بشر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نحن الا بشر مثلكم، ہیں تمہاری طرح بشر جنس میں، لیکن صفات میں ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں پر کوئی خصوصی احسان کر دیتا ہے، رسولوں پر نبیوں میں اللہ کا خصوصی احسان ہوتا ہے کہ عام مردوں سے زیادہ طاقتور، عقل میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، بصیرت میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، اور ہر اعتبار سے وہ اعلیٰ ہوتے ہیں، عام بشر نہیں۔ عام بشر ولی اللہ بھی ہے، گناہ سے پاک نہیں ہے، عالم بھی ہے، گناہ سے پاک نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ولی سے بھی ہو سکتا ہے، صحابہ سے بھی ہے، صحابہ ولیوں کے ولی ہیں، لیکن وہ اللہ نے محفوظ کیے ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ، جس پر وہ چاہے احسان کرنا، جس کو نبی بنائے، جس کو رسول بنائے، جس کو وہ تقوی والا بنائے، جس کو گناہ گار بنائے، جس کو گناہوں سے بچا لے، جس کو دین پہ لے آئے، کسی کو دین سے ہٹا دے، یہ احسان کرنے والا اللہ ہے۔ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اور دوسری تم نے کہا دلیل دا، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں کہ ہم کوئی معجزہ، کوئی دلیل لائیں اپنے اختیار سے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہ معجزے اور یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے نبیوں کو معجزہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے، ہم مسلح پر ان دعوت توحید کا تذکرے کر کے بھروسہ اس پہ کرتے ہیں۔ ہمارا کام دعوت دینا، ہمارا کام محنت کرنا، اور انجام کا اعتماد اللہ کے امر پر ہوتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں کہ سارے کام کرو لیکن اس میں فائدہ کون ڈالے گا؟ اللہ، نتیجہ ڈالنے والا اللہ۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ ہمارا کام ہے یہ کام کر دینا، اس پہ مفید اثرات مرتب کون کرے گا؟ اللہ۔ اس کو بھروسہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ آج کے دور میں یہ کہہ دیا جائے، پہلے دور میں نبی نے فرمایا بھروسہ اسی کو کہتے ہیں، اونٹ لایا ہے پہلے اس کو رسی سے باندھ، پھر بھروسہ اللہ پہ کر، اسباب اختیار کر، لیکن اسباب کو مؤثر نہ ماننا، مؤثر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسباب کی اس اعتبار سے دین نے فرمایا، اور آگے انبیاء نے کہا وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہر طریقے سے ہر راستے کی ہماری رہنمائی کی ہے، ہم تو اسی پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے۔ اب توکل
تین اعتبار سے ہوتا ہے اگر کیا جائے تو. ایک یہ ہے اسباب اختیار کرنے یقینی ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کے اندر اثر ماننا جائز نہیں، اثر اللہ کے حکم میں ہوگا. بھوک لگی ہے، کوئی کہتا ہے میں بھروسہ کر لیتا ہوں توکل علی اللہ نہیں کھاتا ہوں، غلط، خودکشی ہو جائے گی. بھوک لگی ہے اسباب اختیار کر کھانا کھا، لیکن کھانے کے روٹی کے اندر بھوک کا ازالہ نہیں ہوگا، ازالہ اللہ کے امر سے ہوگا. پانی پیاس لگی پی، کہتا میں بھروسہ کرتا ہوں، غلط، اسباب اختیار کر، یقین کے کر اس کے اندر اثر ڈالنے والا اللہ. اسباب اختیار کرنے بھی ضروری، اثر اللہ کی طرف مان. اور کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ کھاتا رہتا ہے اور اس کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی، بندہ پانی پیتا رہتا ہے پیاس نہیں ختم ہوتی ہے. طالوت کے ساتھ جانے والے لوگوں کا یہی حال تھا، پانی پیتے جا رہے ہیں، نہر کے اوپر پیتے جا رہے ہیں، مینڈک ہوتے چلے گا. جیسے پانی اندر جاتا پیاس اور لگتی، جیسے پانی اندر جاتا پیاس اور لگتی. او پھولے ہوئے مینڈک بنے ہوئے تھے. اور جنہوں نے کہا اللہ پیاس کو دور کرنے والا، ایک ہی چلو پیغمبر نے کہا پیو، ٹھیک ہے ایک ہی چلو پیتے، پیاس دور کرنے والا اللہ نے ایک ہی چلو سے پیاس دور کر دی. تو اسباب اختیار کرنے ضروری ہے لیکن نتیجہ اور اثر اللہ کے اوپر ماننا ہے، یہ ہوتا ہے. اور دوسرے اسباب مظنونہ ہوتے ہیں. اسباب مظنونہ ظن غالب یہ ہے کہ بیمار ہوا ہوں ڈاکٹر سے دوائی لے لوں گا، یہ سبب ہے دوائی بیماری کی دور کرنے کا، لیکن یہ ظن ہے، گمان یہ ہے کہ اللہ اس دوائی سے مجھے شفا دے دے گا. یہ مظنونہ اسباب ہیں، ان کو چھوڑنا ٹھیک ہے، کوئی چھوڑ سکتا ہے کامل درجے کا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دوائی استعمال کر کے دوائی میں شفا نہیں، ڈاکٹر کے حکم میں شفا نہیں، شفا اللہ کے پاس ہے. اور تیسرے ہوتے ہیں اسباب موہومہ، وہ ہوتے ہیں یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. اسباب موہوموں کو اختیار کرتے تو کرو، نہ کرتے تو پھر بھروسہ اللہ پر. لیکن حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کے علاوہ باقی تینوں توکل، تینوں چیزوں کو سباب کو چھوڑ کر اللہ پہ نتیجہ چھوڑتے ہیں. یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. آگے اللہ کے پیغمبروں نے کہا اور دوسرا کام ہم توکل اللہ پہ، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں اذیتیں دے تو ہم اللہ پہ صبر کریں گے، انشاءاللہ اس صبر پہ اللہ بدلہ دے گا. دین والوں پر تکلیفیں آتی ہیں، صبر کا بدلہ اللہ اچھا دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، چیزوں پہ بھروسہ نہ کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہی کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما، کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. سننے سنانے کا اصالِ ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت نصیب فرما، عافیت والا، رحم والا، کرم والا معاملہ فرما، خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.